بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں نچلے درجے والوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں کے ذریعے، انہی کمزور لوگوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ کسان اگر کسانی نہ کرے، کھیتی نہ کرے، محنت نہ کرے تو جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو رزق میسر نہیں ہوگا۔ گیہوں اور چاول کسانوں کے ذریعے ہی ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں کسانوں کو نیچے سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو گلیوں کی صفائی کرتے ہیں، شہروں کو صاف کرتے ہیں، دیش کو صاف کرتے ہیں، ان کو بھی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مینٹیلٹی کا خاتمہ اس زمانے میں فرما دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی بڑی اونچ نیچ تھی، اس زمانے میں بھی بڑا چھوت اچھوت تھا، اس زمانے میں بھی بڑا بھید بھاؤ تھا۔ ذات پات کے نام پر اور اونچ نیچ کے نام پر سماج بٹا ہوا تھا، طبقوں میں، اسٹریٹیفیکیشن میں سماج میں طبقہ بندی تھی، اونچ اور نیچ کا فرق تھا، اور ساتھ ہی کلاس کا فرق تھا، اسٹیٹس کا فرق تھا، اور اس سارے فرق کا خاتمہ رسول اللہ نے بالکل عملی طور سے فرما دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم میں قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو دنیا میں ذات پات کا نظام تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مساوات کا انقلاب دنیا میں لے کر کے آئے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر جو سماج کا اونچا طبقہ تھا وہ اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھنے لگا، یعنی ان کے اندر جو ایک بڑا پن کا احساس ہوا کرتا تھا، ایگو کا احساس ہوا کرتا تھا، انانیت کا جو احساس ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام احساس کا خاتمہ فرما دیا، اور پھر سماج میں وہ مساوات عطا فرمائی کہ جس بلال حبشی کو لوگ غلام سمجھا کرتے تھے اور ان کو صرف غلامی کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے، اس بلال حبشی کو رسول اللہ کے قدموں سے وابستگی ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے وصال پر کہ آج ہمارے درمیان سے ہمارا سردار جاتا رہا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کا جنازہ ایسا نکالا، عدم مساوات کا اور انیکویلٹی کا ایسا جنازہ نکالا کہ اسی سماج میں جو نیچے سمجھے جاتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو بلند مقامات عطا فرمائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بلال جن کو کوئی سمان نہیں ملتا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اسلام کے دنیا میں پھیلنے کی وجہ اور اسلام کو اتنے کم وقت میں دنیا کی جو کامیابی حاصل ہوئی، دنیا بھر میں جو یہ نظام پھیل گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے جو ایک روڑی وادی نظام تھا، ایک سسٹم تھا جو انسانوں کا ہی استحصال کرتا تھا، ایکسپلویٹیشن کرتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظالمانہ، جابرانہ، اس شیطانی نظام کا خاتمہ فرما دیا۔ پھر جو وہ سماج کے دبے کچلے لوگ تھے وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور پھر جب وہ دامن سے وابستہ ہوئے تو پہلے ان کے حصے میں غلامی آتی تھی، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر بھی گورنر بنے ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی گورنر بنے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو بھی مدائن کا گورنر بنایا۔ تو جب تک مسلمانوں میں یہ فکر اور یہ سوچ مضبوط تھی تب تک دنیا بھر میں مسلمان سروائیو کر رہے تھے۔ موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو ہماری بربادی کی وجہ فرقہ بندی ہے، اور دوسری طرف ہماری بربادی کی وجہ ذات پات کا نظام ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے زیادہ دوسرے جو ہمارے سر نیمز ہیں، قریشی ہیں، انصاری ہیں، وغیرہ وغیرہ جو ہمارے سر نیمز ہیں، ہم ان میں جو ہے بلیو کرتے ہیں، ان میں یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یقین جانیے کہ جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر وہ عدم مساوات کو اور اونچ نیچ کو اور چھوت اچھوت کو بلیو کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں چاہے پیسے کی بنیاد پر یا ذات کی بنیاد پر، تو یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے کھلے طور پر بغاوت کر رہے ہیں۔ اور ایسے حالات میں
کہ جب ہم فرقہ بندی میں الجھے ہوں اور ذات پات کے اس نظام میں جکڑے ہوئے ہوں، یقین جانیے پھر باہر سے کسی دشمن کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب ان تمام روڑی وادی وچار دھاراؤں میں گھرے ہوئے ہیں تو یقین جانیے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہی ہم ہمیشہ الجھے رہیں گے اور کبھی بھی ان برے حالات سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس لیے پھر سے وہ بندشیں توڑی جائیں جو اس سماج میں رسول اللہ نے توڑی تھیں۔ یقین جانیے کہ اگر آج بھی ہم ذات پات کی اور فرقہ بندیوں کی ساری بندشوں کو توڑ کر کے کامن مسائل پر متحد ہو جائیں تو آج بھی ہمارے اچھے دن آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔